جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گڈ مارننگ, گڈ آفٹرنون, گڈ ایوننگ ویر ایور یو آر. نعیم مشتاق ہیئر, اور آج میں آپ کی خدمت میں ایک بڑی شاندار کتاب ہے قرآن آن مینجمنٹ. اس کا آپ اسکرین شاٹ بھی دیکھ لیجیے گا. اور یہ ہے جناب ڈاکٹر حسن محی الدین قادری صاحب کی, اور یہ ریسنٹلی چھپ کے آئی ہے. یہ بیسکلی قرآن آن مینجمنٹ اینڈ لیڈرشپ سیریز یہ پروجیکٹ ہے پورا, اور اس کی بک 1 ہے یہ. تو یہ قرآن اور مینجمنٹ ہے, اور اس کی ٹیگ لائن لکھی ہوئی ہے جی, ہارمونائزنگ ٹائم لیس وزڈم ود ماڈرن پریکٹسز فار پرسنل ڈیولپمنٹ اینڈ آرگنائزیشنل ایکسیلنس. اگر کسی نے پرسنل ڈیولپمنٹ پہ پڑھنا ہے اور پرسنلی آرگنائزیشنل سیٹ اپ کے اندر رہتے ہوئے اپنے آپ کو پرسنلی اور پروفیشنلی امپروو کرنا ہے تو دس از دا مینول. اور اگر کسی نے اوور آل آرگنائزیشن کو انالائز کرتے ہوئے آرگنائزیشنل ڈیولپمنٹ کے اوپر سمجھنا ہے, پڑھنا ہے, تو دس از دا بک. تو ایک طرح سے دو پرسپیکٹیوز, پرسنل ڈیولپمنٹ, اس کی پروفیشنل ایسپیکٹ, اور آرگنائزیشنل ڈیولپمنٹ, یہ دونوں ایک کتاب میں انہوں نے جمع کر دی ہے. یہ بڑی شاندار کتاب ہے. اس کے ٹوٹل جناب صفحے ہیں 142, اور پھر اس کے اینڈ پہ ایک اور کتاب کا بھی ذکر ہے, قرآن آن لیڈرشپ, ڈاکٹر حسن محی الدین قادری کی. یہ بک 2 ہے, یہ جب چھپ کے آئے گی. تو اسی طرح اسی سیریز میں باقی کتابیں بھی ہیں, وہ بھی آ رہی ہیں. تو بہرحال یہ کتاب پہلے چھپ کے آئی ہے. اب اس پہ جب میں نے اس کو تھوڑا پڑھا, اور میں آپ کو اپنا تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ مجھے پڑھ کے زیادہ مزہ اس لیے آیا کہ میرا جو ایک اپنا پروفیشنل سائڈ ہے وہ ہیومن ریسورس مینجمنٹ اور کارپوریٹ ٹریننگ کی ہے. میرا 25 سے زائد سال کا جو تجربہ ہے ہاسپٹیلٹی مینجمنٹ اور کارپوریٹ لیول کے اوپر, میں ایز اے ہیڈ آف ایچ آر بھی کام کیا ہے, پاکستان میں بھی اور پاکستان سے باہر سعودی عرب میں بھی. تو میں نے انٹرنیشنلی ہیومن ریسورس مینجمنٹ کو نہ صرف پڑھا ہے, سمجھا ہے, بلکہ اس کو اپلائی کرنے کا فن بھی انٹرنیشنل ایکسپرٹ سے سیکھا ہے. تو اس پرسپیکٹیو کے ساتھ میں نے بڑا کریٹیکلی ڈیپلی اس کتاب کو پڑھا ہے, سمجھا ہے, اور اس کے بعد پھر میں نے سوچا کہ میں آپ کو اس کا بک ریویو دوں. تو یہ کسی ایسے آدمی کی طرف سے رائے نہیں آ رہی ہوگی جس نے صرف کتابیں ہی پڑھی ہوں اور پریکٹیکل اس فیلڈ میں قدم نہ رکھا ہو. تو سب سے پہلی بات جو مجھے خوشی ہوئی کہ بہت سارے لوگوں کو مینجمنٹ اور لیڈرشپ کے درمیان فرق نہیں پتہ. محاورتاً کہہ دیتے ہیں کہ جی لیڈرشپ اور مینجمنٹ, حالانکہ یہ دو مختلف سائنسز ہیں. تو ڈاکٹر حسن نے اس معاملے پہ بڑا کلیئرٹی کے ساتھ ڈفرینشیٹ کر دیا ہے کہ لیڈرشپ اور مینجمنٹ دو علیحدہ سائنسز ہیں. اسی لیے بک 1 میں مینجمنٹ کے اوپر فوکس ہے اور بک 2 کے اوپر لیڈرشپ کے اوپر فوکس ہے. یہ بالکل یہ سمجھ لیجئے جو اس کتاب میں بھی انہوں نے بیان فرمایا کہ فاؤنڈیشنل چیز جو ہے وہ مینجمنٹ ہے, اور جب مینجمنٹ کو آپ اس میں ایکسل کرتے ہیں, اس میں امپروو کرتے ہیں, تو پھر اس سے اوپر کا جو درجہ ہے وہ لیڈرشپ کا ہے. تو فاؤنڈیشنل ایکسپرٹیز اگر کسی کے پاس نہ ہو, مینجمنٹ کی سینس نہ ہو, مینجمنٹ ہوتی کیا ہے, تو وہ آدمی بے شک لیڈرشپ پوزیشن پہ تو بیٹھا ہو سکتا ہے, مگر وہ لیڈر کبھی نہیں بن سکتا. تو لیڈر بننے کے لیے فاؤنڈیشنل سائنس جو ہے وہ مینجمنٹ کی وہ سمجھنا بہت ضروری ہے. جب آپ مینجمنٹ سے لیڈرشپ سائنس کے اندر انٹر ہوتے ہیں, پھر اس کے اپنی کہہ لیجیے ایریاز ہیں سیکھنے کے, اس کی اپنی فلسفی ہے, اپنا کانسیپٹ ہے, وہ ایک علیحدہ سے چیز ہے. اس لیے ڈاکٹر حسن نے جو لیڈرشپ اور مینجمنٹ دونوں کو علیحدہ دو کتابی شکل میں رکھا ہے تاکہ پڑھنے والے, سمجھنے والے اور اپلائی کرنے والے اس کو بخوبی آگے لے کے جا سکیں. تو یہ اس کتاب کا آپ یہ دیکھ لیجئے ٹائٹل, اس پہ جو پلاسٹک کور ہے یہ میں نے خود اس کو کیا ہوا ہے تاکہ کور خراب نہ ہو. ادروائز جب آپ اس کو کور کو دیکھیں گے تو اس کا بک سائز اور اس کی پرنٹنگ اور اس میں پیپر کا جو استعمال ہوا ہے, یہ اگر کوئی بتائے نا کہ یہ پاکستان میں چھپی ہوئی ہے تو یہ دل نہیں کرتا ماننے کو کہ یہ پاکستان میں چھپی ہوئی انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی پرنٹنگ کوالٹی کے ساتھ یہ کتاب چھپی ہوئی ہے. اور پھر اس میں جو فونٹ کی سلیکشن ہے, اس میں جو فارمیٹنگ ہے وہ بھی ایکسلنٹ اور کلاسیکل لیول کی ہے. اس کے لیے جو ڈاکٹر حسن محی الدین قادری کی جو ٹیم ہے جس کو ہیڈ کر رہے ہیں ڈاکٹر محمد فاروق رانا صاحب فرید ملت ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں ان کو بھی پوری مبارکباد دوں گا. انہوں نے بڑی محنت کے ساتھ اس کتاب کو, یا جو ڈاکٹر حسن محی الدین کی فلسفی اور نالج ہے
اس کو اتنی خوبصورتی کے ساتھ، فارمیٹنگ کے ساتھ اور ڈیزائن سٹرکچر کے ساتھ کتابی شکل میں ڈھالا ہے کہ اس کا حق ادا کر دیا. تو اس کے لیے ڈاکٹر محمد فاروق رانا صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو مبارک ہو. اب میں کتاب کی طرف آتے ہیں. اس کتاب میں جناب بسم اللہ جو ہوتی ہے وہ ڈاکٹر حسن تعارف لکھتے ہیں کتاب کا. اچھا، اس تعارف میں اور باقی عام طور پہ جو تعارف لوگ لکھتے ہیں اس میں بڑا فرق ہے. اس کا جو تعارف ہے اور اس کا جو کنکلوژن ہے کتاب کا، اس میں ایک میجر چیز میں نے ڈفرینس نوٹ کیا ہے کہ اکثر لوگ جب تعارف لکھتے ہیں تو وہ اپنی بات کرتے ہیں، اپنی بات کر کے بتاتے ہیں کہ میں نے یہ کتاب کیوں لکھی، کیسے لکھی، کن وجوہات کی بنیاد پہ لکھی. وہ انفارمیٹیو ہوتا ہے زیادہ تر، مگر اس میں انفارمیشن کے ساتھ ساتھ گائیڈ لائن نہیں ہوتی. تو ڈاکٹر حسن محی الدین قادری کا جو پیش لفظ ہے تعارف اور کنکلوژن دونوں، اگر آپ ان دونوں کو دھیان سے اس کتاب میں پڑھیں تو پیش لفظ کے جو کانٹینٹ ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ لکھے ہوئے دی امپورٹنس آف لیڈرشپ ان دا قرآن، قرآنک پرسپیکٹیو آن مینجمنٹ، کور قرآنک ویلیوز ان لیڈرشپ اینڈ مینجمنٹ، اسٹرکچر آف دا بک کیا ہے، ہو دس بک امپاورز، یہ کتاب کن کے لیے لکھی گئی ہے. تو انہوں نے اپنے پڑھنے والوں کو بتا دیا کہ اگر آپ کارپوریٹ لیول پہ سی او ہیں، اگر آپ مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں، اگر آپ ڈائریکٹر ہیں، اگر آپ مینیجر ہیں، اگر آپ ڈپارٹمنٹ ہیڈ ہیں، ایون اگر آپ سپروائزر بھی ہیں یا رینک اینڈ فائل میں کسی لو یعنی فرسٹ لائن میں ہیں مگر آپ کو اوپر جانے کا یا بڑھنے کا زندگی میں شوق ہے، تو یہ کتاب سب کے کام آئے گی. اس کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ اس کی جو لینگویج ہے وہ بڑی سمپل ہے، سمپل ٹو انڈرسٹینڈ لینگویج ہے. بہت زیادہ لوگ کتابیں لکھتے ہیں، اکیڈمک ٹون رکھتے ہیں تاکہ اس سے ان کی قابلیت کا لوگوں کو پتہ چلے. مگر ڈاکٹر حسن نے جو کتاب میں کمیونیکیشن سٹائل اڈاپٹ کیا ہے وہ سمپل ٹو ریڈ ہے تاکہ پڑھنے والے تک ان کا پیغام اچھی طرح سے پہنچ جائے. درمیان میں کمیونیکیشن کی جو ووکیبلری ہے وہ رکاوٹ نہ بنے میسیج کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے. تو اس کے اندر جو آپ کو لینگویج دیکھیں گے وہ بڑی آسان سی ہے، بٹ بڑے اسٹرکچرڈ انداز میں انہوں نے لفظوں کو جملوں کی شکل میں اور جملوں کو پھر پیراگراف کی شکل میں خوبصورتی کے ساتھ پرویا. تو آپ جب تعارف لکھتے ہیں تو تعارف کے اندر بھی آپ کوشش کرتے ہیں کہ تعارف کرواتے اس میں بھی کسی نہ کسی طرح سے کسی پہلو سے پڑھنے والے کو کوئی نہ کوئی رہنمائی مل جائے، کوئی نہ کوئی گائیڈنس مل جائے کتاب کے حوالے سے. اور اسی طرح جب کنکلوژن پہ آتے ہیں تو میں آپ کو کنکلوژن کے کانٹینٹ بتاتا ہوں. وہ چیپٹر 7 ہے، 7 چیپٹر ہیں اس کتاب کے پورے. تو اس کے کانٹینٹ ہیں کہ ایتھیکل کنڈکٹ، لیڈرشپ اینڈ ٹیم ورک، کنٹینیوس امپروومنٹ، کمیونیکیشن اینڈ اڈاپٹیبلٹی. یعنی کنکلوڈ کرتے ہوئے پوری کتاب کا جو پیغام ہے اس میں کنکلوژن میں بھی کوشش کرتے ہیں کہ جاتے جاتے اپنے قاری کو کچھ نہ کچھ ایسی چیز دے جائیں جو وہ اپنی پریکٹیکل لائف میں، اپنی پرسنل لائف میں یا اپنی پروفیشنل لائف میں اپلائی کر سکے، اڈاپٹ کر سکے. تو یہ ان کا خوبصورت انداز ہے کہ لمحہ بلمحہ وہ صرف چیزوں کو متعارف نہیں کرواتے قاری کو، بلکہ اس کا ہاتھ پکڑ کے اپنے ساتھ ساتھ لے کے چلتے ہیں کہ آئے میں تمہیں یہ بتاؤں، اس موقع پہ تم نے یہ کرنا، اس موقع پہ تم نے یہ کرنا، اس موقع پہ. تو یہ مربی کا جو ایک ہوتا ہے یا شیخ کا ایک کہہ لیجئے طریقہ ہوتا ہے، بڑی محبت اور شفقت کے ساتھ کسی کو اس پہلو سے، اس پروسیس سے گزار کے تربیت دینے کا، وہ آپ کو ان کے سٹائل آف رائٹنگ میں اور کتاب کی فارمیشن میں وہ انداز آپ کو نظر آئے گا. اچھا جی، اس کا پہلا چیپٹر ہے انڈرسٹینڈنگ مینجمنٹ سائنسز، ڈیفائننگ ماڈرن مینجمنٹ، ڈیفینیشن کی بات کی ہے. پھر بریف ہسٹوریکل پرسپیکٹیو کہ مینجمنٹ سائنس ڈیولپ کیسے ہوئی ہے، اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ دیا ہے. پھر سب سے اچھی جو بات ہے کہ مینجمنٹ ڈیفائن کرنے سے پہلے اس بات پر گفتگو کی ہے کہ ڈیفینیشنز جاننے کا فائدہ کیا ہوتا ہے. یعنی یہ ایک ایسا پرسپیکٹیو ہے جس پہ بہت کم لوگوں نے لوگ عام طور پہ مینجمنٹ کی ڈیفینیشن بتا دیتے ہیں اور بتانے کے بعد آگے پھر گفتگو کو لے کے چلتے ہیں. بٹ یہ بتانا کہ ڈیفینیشن جاننے کا پرسنل میں اور پروفیشنلی فریم ورک کے اندر بینیفٹ کیا ہوتا ہے، تو اس کی انہوں نے 9 مثالیں دی ہیں، 9 بینیفٹس گنوائے ہیں کہ کسی بھی موضوع کے اوپر کسی ڈیفینیشن کو جاننا ہو تو اس کے 9 فائدے کیا ہوتے ہیں. وہ 9 فائدے میں آپ کو نہیں بتا رہا، وہ آپ کتاب پڑھیں گے تو مزہ آئے گا آپ کو. پھر اس کے بعد ڈیفینیشن سے پہلے
مینجمنٹ ہوتی کیا ہے بیسکلی جنرل یعنی آپریشنل پوائنٹ آف ویو سے مینجمنٹ کو مختلف اینگل سے انہوں نے ڈسکرائب کرنے کی کوشش کی ہے، اور وہ 7 اینگل ہیں۔ نمبر 1 مینجمنٹ ایز اے پروسیس، یعنی پروسیس کو لیں تو مینجمنٹ کیا ہوتی ہے۔ مینجمنٹ ایز این ایکٹیویٹی، کہ یہ جو آپریشنل ایکٹیویٹی ہوتی ہے اگر اس کو آپ لے لیں تو وہ کیا اس سینس میں مینجمنٹ کیا ہوتی ہے۔ مینجمنٹ ایز اے ڈسپلن، کہ نظم و ضبط کے حوالے سے اگر آپ دیکھنا چاہیں اس پرسپیکٹیو سے تو مینجمنٹ کیا ہوتی ہے۔ مینجمنٹ ایز اے گروپ، کہ کچھ لوگوں کو جمع کر لیں تو وہ جمع کرنے کے بعد پھر وہ مینجمنٹ ہوتی کیا ہے، ان کو جمع کرنے کے بعد کرنا کیا ہوتا ہے آپ نے، تو اس پرسپیکٹیو میں مینجمنٹ کو انہوں نے ڈسکور کیا ہے۔ مینجمنٹ ایز اے سائنس، یعنی پورا ایک فن، ایک آرٹ کے طور، پھر مینجمنٹ ایز این آرٹ، یعنی سائنس اور آرٹ کو سپریٹ کر کے اس پرسپیکٹیو سے بیان کیا ہے کہ مینجمنٹ ہوتی کیا ہے۔ پھر آتے ہیں 7ویں پہ مینجمنٹ ایز اے پروفیشن۔ ہمارے ہاں مینجمنٹ ایز اے پروفیشن تو پڑھتے ہیں، باقی جو 6 چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں اکثر لوگوں کو نہیں پتہ، تو ڈاکٹر حسن نے ان 7 پہلوؤں سے مینجمنٹ ہوتی کیا ہے، مختلف 7 پہلوؤں سے بات کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ پھر اس کے بعد مینجمنٹ کی ڈیفینیشن کی بات آتی ہے، تو پہلے جنرل ڈیفینیشن جو عام طور پہ چلتی ہے کتابی ڈیفینیشن، اس کو ذکر کیا ہے، پھر دوسری ڈیفینیشن کو ذکر کیا ہے جو مشہور و معروف ہیں، پھر دونوں ڈیفینیشنز کو جمع کر کے ان کی سمری اختیار کی ہے۔ سمری سے انہوں نے دونوں ڈیفینیشنز کے اندر سے کنکلوژن نکال کے اس کو سمرائزڈ فارمیٹ میں پیش کر دیا۔ اب یہ تو ہو گیا آپ کی بیسک انڈرسٹینڈنگ۔ اب جو سب سے دلچسپ بات اس کے بعد سٹارٹ ہو رہی ہے، یہ ابھی تک ہمارا جناب چیپٹر 1 چل رہا ہے اتنا لمبا۔ اب آتے ہیں، انہوں نے قرآن پاک میں سے مینجمنٹ کی ڈیفینیشن نکالی ہیں۔ ڈیفینیشن نمبر 1 مینجمنٹ ایز پلانڈ اینڈ پرپزفل ایکشن۔ ڈیفینیشن نمبر 2 مینجمنٹ ایز اسٹیورڈشپ آف ریسورسز۔ ڈیفینیشن نمبر 3 مینجمنٹ ایز لیڈرشپ اینڈ ڈائریکشن۔ یعنی 5 ڈیفینیشن قرآن پاک کی آیات سے نکالی ہیں، اس میں آپ کو قرآن پاک کی آیات ملیں گی، اس کی تفصیل ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے۔ تو 5 پرسپیکٹیو مینجمنٹ کے ڈیفینیشن کے قرآن پاک کی آیات سے نکالے ہیں۔ تو پہلے تو انہوں نے آپ کو سائنٹیفکلی اور پروفیشنلی جو اویلیبل ہے مارکیٹ میں اس کو ایک خوبصورت انداز میں سمرائز کر کے آپ کو سمجھا دیا، پھر یہ آپ کو قرآن پاک کی طرف لے کے آئے ہیں کہ اب آئے قرآن پاک کو سمجھتے ہیں کہ قرآن پاک میں مینجمنٹ کا کانسیپٹ کیا ہے اور قرآن پاک کیسے اس کو ڈیفائن کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے چند مثالیں دی ہیں، کوئین شیبہ کی مینجمنٹ کے حوالے سے ڈسکشن ہے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے حوالے سے جو کہانی ہے قرآن پاک میں، اس کے اندر مینجمنٹ کے جو لیسنز ہیں اس میں سے چند ایک نمونے آپ کو پیش کیے ہیں، اور اس کے بعد پھر حضرت یوسف علیہ السلام کی سٹوری میں سے 25 حوالے نکال کے مینجمنٹ کے یا مینجمنٹ کے مختلف جو کہہ لیجیے سیکشنز ہیں، ان 25 سیکشنز کو سورہ یوسف کی سٹوری میں سے مختلف آیات میں سے نکال کے انہوں نے پیش کی ہے۔ مثال کے طور پہ میں صرف ٹائٹل پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ قرآنک سٹوری میں سے قرآنک ٹرمینالوجی کو لیڈرشپ اور مینجمنٹ کی ٹرمینالوجی میں جب کنورٹ کیا ہے تو کیا خوبصورت الفاظ انہوں نے استعمال کیے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی جو سٹوری ہے اس میں نمبر 1 ہے اسٹریٹجک ویژن اینڈ پلاننگ، نمبر 2 ریسورس ایلوکیشن اینڈ آپٹیمائزیشن، نمبر 3 لیڈرشپ اینڈ امپاورمنٹ، نمبر 4 آرگنائزیشنل اسٹرکچر اینڈ اتھارٹی، نمبر 5 ڈیسیژن میکنگ اینڈ اکاؤنٹیبلٹی، نمبر 6 رسک مینجمنٹ اینڈ ریسیلینس، نمبر 7 ایفیشنسی اینڈ پروڈکٹیوٹی، نمبر 8 ٹیم ورک اینڈ کولیبوریشن، نمبر 9 ایتھیکل لیڈرشپ اینڈ انٹیگریٹی۔ یہ یعنی تھوڑے سے میں نے پڑھے ہیں، یہ 25 کے قریب ہیں، آپ باقی جب پڑھیں گے کتاب میں تو ہر ٹائٹل کے ساتھ قرآن پاک کی آیت سورہ یوسف میں سے وہ کیسے نکالا انہوں نے یہ ساری چیزیں، تو وہ سارے ود ریفرنسز آپ کے اویلیبل ہیں۔ اس کے بعد پھر کیریکٹرسٹکس آف ماڈرن مینجمنٹ، یہ بھی چیپٹر 1 ہی چل رہا ہے۔ کیریکٹرسٹک آف ماڈرن مینجمنٹ، جو موجودہ سائنٹیفک مینجمنٹ ہے اس کے میجر کریکٹرسٹکس کیا ہیں، اس میں یونیورسل ہے، گول اورینٹڈ ہے، کنٹینیوس پروسیس ہے، ملٹی ڈائمینشنل ہے، گروپ ایکٹیویٹی ہے، ڈائنامک فنکشن ہے، اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو آپ کو ملتی جائیں گی۔
اس کے بعد ہم چیپٹر 2 پہ آتے ہیں. اب آپ نے دیکھا چیپٹر 1 جو ہے بہت لینتھی اور بڑا ڈیٹیل کے ساتھ ہے اور سارے کا سارا فوکس کرتا ہے کہ آپ کی جو مینجمنٹ کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے ڈیفینیشن سے کانسیپٹ تک یہ ساری کی ساری چیپٹر 1 میں کور ہو کے آپ سمجھ جائیں. پھر اس کے بعد چیپٹر 2 میں فنکشنز آف مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں. جو لوگ مینجمنٹ پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ جس طرح سپروائزری فنکشنز ہوتے ہیں اسی طرح جب آپ مینجمنٹ میں جاتے ہیں تو وہ سپروائزری فنکشنز کچھ فنکشنز کی ایڈیشن کے ساتھ وہ مینجمنٹ فنکشنز میں کنورٹ ہو جاتے ہیں. تو ان فنکشنز کے اوپر بات کی ہے ڈاکٹر حسن نے اور ہر فنکشن کو قرآن پاک کی آیت اور حدیث سے ثابت کیا ہے. یہ بہت بڑا ریولوشنری کام ہے. اردو عربی اور انگریزی زبان میں میں اپنی بات کرتا ہوں. میں نے جتنا بھی پڑھا ہے مٹیریل آج تک مجھے روئے زمین پر اس طرح کی کتاب جس میں یہ ساری چیزیں ایک ہی کتاب میں جمع ہو جائیں. ادروائز کیا ہوتا ہے کہ کچھ انفارمیشن کچھ پرسپیکٹیو ایک مصنف نے ایک کتاب میں لیے ہیں, کسی نے دوسری میں لیے ہیں, کسی نے تیسری میں لیے ہیں, مگر کمپریہنسو انسائکلوپیڈیا فارم کے اندر مینجمنٹ کے اوپر جو آپ کہہ لیجئے آرگنائزیشنل ایکسیلنس اور پرسنل ایکسیلنس کے پوائنٹ آف ویو سے جو بک ہے اس سے بہتر کتاب میری نظروں سے نہیں گزری. اور یہ میں صرف تعریفی انداز میں نہیں کر رہا, میں چونکہ میں نے پہلے اس لیے اپنا بتا دیا کہ میرا عرصہ گزرا ان کتابوں کو پڑھتے ہوئے, ٹریننگ ڈیلیور کرتے ہوئے, پریزنٹیشن بناتے ہوئے, کویشچن آنسر سیشن سے گزرتے ہوئے, HR مینول پالیسیز اینڈ پروسیجرز بناتے ہوئے میرا عرصہ گزرا ہے. تو مجھے پتہ ہے کہ ہر لفظ کے پیچھے کتنی محنت ہوتی ہے اور اس لفظ کو جب آپ جملے کی شکل دیں تو اس میں کتنی محنت ہوتی ہے, اور پھر جب آپ کتاب لکھنے بیٹھیں تو ایک صفحہ لکھنے کے پیچھے کتنی محنت ہوتی ہے. تو بہرحال یہ چیپٹر 2 بہت لینتھی ہے. پھر چیپٹر 3 ہے لیولز آف مینجمنٹ, یعنی لیول بہت سارے لوگوں کو لیولز کا بھی نہیں پتہ. ایک آپ کا لوور لیول ہے, ایک آپ کا مڈل لیول ہے, ایک آپ کا ٹاپ لیول ہے. جو لوور لیول ہے یہ فرنٹ لائن ہوتی ہے ورکرز کی. مڈل لیول میں آپ کے مینیجرز آ جاتے ہیں, سپروائزر آ جاتے ہیں, ڈپینڈنگ آن دی آرگنائزیشنل اسٹرکچر. جو ٹاپ لیول ہے اس میں آپ کے CEOs آتے ہیں, اس میں آپ کے ڈیسیجن میکرز آتے ہیں, یا وہ لوگ آتے ہیں جو آپ کہہ لیجئے کمپنی کو یا آرگنائزیشن کو آگے لے کے چل رہے ہوتے ہیں. تو اس کے بعد پھر انہوں نے لیولز ڈیفائن کرنے کے بعد 3 سکلز ڈیفائن کی ہیں جو ان لیولز کو رن کرنے کے لیے ضروری ہیں. تو آپ فرماتے ہیں کہ جو لوور لیول ہے وہاں پہ ٹیکنیکل سکلز چاہیے ہوتی ہیں تاکہ وہ سارا آپریشنل کام ہوتا ہے. پھر جو مڈل لیول ہے وہاں پہ ہیومن سکلز چاہیے ہوتی ہیں, کیونکہ مڈل لیول مینجمنٹ نے لوور مینجمنٹ کو سے کام لینا ہوتا ہے, تو کام بھی لینا ہوتا ہے اور جو کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو آرگنائز بھی مینج بھی کرنا ہوتا ہے. اور جو ٹاپ لیول کی مینجمنٹ ہوتی ہے ان کے لیے کانسیپچول سکلز بہت ضروری ہوتی ہیں, یعنی ان کو ویژن کیسے ڈیفائن کرنا ہے, پلاننگ کیسے کرنی ہے, مارکیٹ میں کیسے سروائیو کرنا ہے, مارکیٹ کمپٹیشن کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. تو یہ چیز ذہن میں رکھیے گا کہ جیسے یہ بھی انہوں نے بیان کیا ہے کتاب میں, بڑا خوبصورت پوائنٹ ہے کہ جو لوور مینجمنٹ ہے جب یہ ڈیولپ ہوتا ہے مڈل مینجمنٹ پہ آپ انٹر ہوتے ہیں تو لوور مینجمنٹ کی ساری ریکوائرمنٹ صلاحیتوں کی اور نالج کی وہ مڈل مینجمنٹ میں مرج ہو جاتی ہے. مڈل مینیجر یعنی مینیجر کو اگر فرنٹ لائن کا نہیں پتہ ہوگا, ٹیکنیکل نالج کا نہیں پتہ ہوگا, ہیومن سکلز کا نہیں پتہ ہوگا تو وہ مینیجر ہی نہیں ہے سرے سے, بے شک مینیجری پوزیشن پہ بٹھا دیں. تو مینیجریل پوزیشن میں نچلی لیول کا نالج اور ایکسپرٹیز مرج ہو جاتی ہیں. اب جو مینیجر ہیں اس کو اپنے لیول کا بھی پتہ ہوتا ہے اور نچلے لیول کا بھی پتہ ہوتا ہے. جو ٹاپ لیول کے اوپر ہے اس میں یہ دونوں لیول کی جو کوالٹیز اور صلاحیتیں اور ریکوائرمنٹ ہیں وہ مرج ہو جاتی ہیں. تو ویژن کے لیے اور کانسیپچول لیڈرشپ کے لیے ضروری ہے کہ وہ مڈل مینجمنٹ کی ساری صلاحیتوں پر عبور رکھتا ہو, اور جو اسٹینڈرڈائز لوور مینجمنٹ ہے اس کی بھی ساری جو کوالٹیز ہیں اس پہ عبور حاصل کرتا ہو. جیسے جیسے آپ اوپر اٹھتے جائیں گے تو نیچے والا جو لیول ہے اوپر والے لیول میں ایڈ ہوتا چلا جائے گا. اسی لیے لیڈرشپ بہت مشکل ہے ایز کمپیئر ٹو مینجمنٹ. اس کے بعد جو چوتھا چیپٹر ہے وہ سٹائل آف مینجمنٹ ہے. تھیوری ایکس اور تھیوری وائی آپ نے پڑھی ہوگی, مگر اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ تھیوری ایکس اور تھیوری وائی قرآن پاک کی آیات اور احادیث نبوی سے نکالی ہوئی ہیں. تو آپ کا
جو چیزیں آپ نے پہلے سے پڑھی بھی ہوئی ہیں آپ کو اب ایک کنیکٹیوٹی مل جائے گی قرآن پاک کی آیات کے ساتھ. آپ کو یہ سمجھ آ جائے گا کہ یہ جو میں نے انگلش میں پڑھا ہے, جو ٹیکسٹ بک میں پڑھا ہے, جو مینجمنٹ پہ پڑھا ہوا ہے, اس کی قرآنی بنیادیں کہاں کہاں پہ ہیں. تو وہ ساری قرآنی بنیادیں آپ کو اس کتاب کے اندر مل جائیں گی. اور جناب پھر چیپٹر 5 آتا ہے کوالٹیز آف اے گڈ مسلم مینیجر. یہ بہت شاندار چیز ہے, اس لیے کہ اگر آپ یہ دیکھنا چاہیں کہ اچھے مینیجر کی کوالٹیز کیا ہوتی ہیں قرآن اور سنت کی روشنی میں اور ماڈرن مینجمنٹ سائنس کی روشنی میں, تو ماڈرن مینجمنٹ سائنس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے اور قرآن و سنت کی ریکوائرمنٹ کیا ہے, ان دونوں کو مرج کر کے تو ڈاکٹر حسن محی الدین قادری نے 12 کوالٹیز ڈیفائن کی ہیں جو قرآن و سنت اور مینجمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے ایک اچھے مینیجر میں ایٹ لیسٹ ہونی چاہیے. 12 سے مراد یہ نہیں کہ 13ویں نہیں ہو سکتی, وہ تو آپ جتنی مرضی ڈیولپ کرتے جائیں, مگر ایٹ لیسٹ یہ 12 تو ہونی چاہیے. وہ آپ کتاب پڑھیں گے تو پھر آپ کو اس کا مزہ آئے گا. اور پھر چیپٹر 6 جو ہے ایمبریسنگ ماڈرن مینجمنٹ تھرو اسلامک پرنسپلز, یعنی جو ماڈرن مینجمنٹ جو ہے اس کو اسلامک پرنسپلز سے کیسے آپ نے مرج کرنا ہے. لیڈرشپ اینڈ اکاؤنٹیبلٹی کے اوپر ڈسکشن ہے, ایتھیکل کنڈکٹ اینڈ فیئر ٹریٹمنٹ کے اوپر ہے, افیکٹو کمیونیکیشن اینڈ ٹیم ورک کے اوپر ہے, اڈاپٹیبلٹی اینڈ کنٹینیوس امپرومنٹ کے اوپر ہے. اور اس کے بعد پھر کنکلوژن آ جاتا ہے چیپٹر 7 کا. تو اگر آپ اس کے کانٹینٹ کے اوپر جائیں, کوالٹی آف کانٹینٹ اور ڈیپتھ آف کانٹینٹ, تو یہ ایک بہت شاندار ماسٹر پیس ہے. ابھی یہ انگلش میں ہے, آئی ہوپ کہ یہ کسی وقت اردو میں بھی آ جائے, عربی میں بھی آ جائے. اس پائے کی کتاب آپ کو مارکیٹ میں اردو, عربی اور انگلش, زیادہ تر بین الاقوامی یہی زبانیں ہیں, اس میں آپ کو کہیں نہیں ملے گی. کہ میں میرا جتنا تجربہ, یہ میرا دعویٰ ہے, تو ہو سکتا ہے میں غلط بھی ہوں, تو مگر یہ ہے کہ جتنا اس میں محنت انہوں نے کی ہے ڈاکٹر حسن نے, اس میں اب یہ ہے کہ یہ مینجمنٹ پہ ہے, ابھی لیڈرشپ پہ آنی ہے. اس میں لفظ لیڈرشپ کہیں کہیں استعمال ہوا ہے, مگر بات سمجھانے کے انداز میں یہ پیورلی مینجمنٹ کے اوپر فوکس کرتی ہے. پھر قرآن اور لیڈرشپ کے اوپر آئے گی تو اس میں لیڈرشپ کا جو 3rd لیول ہے مینجمنٹ کا, اس کے اوپر بھی ڈسکشن ہوگی. اور پھر اگر کوئی آدمی یہ کتاب پڑھ لے تو وہ مینجمنٹ پہ ایکسپرٹ ہو جائے گا. جو ٹیکسٹ بک ہیں مینجمنٹ کے اوپر, جو آکسفورڈ میں ہے یا کیمبرج میں یا پاکستان میں کسی بھی انٹرنیشنل انسٹیٹیوشن میں ٹیکسٹ بکس جو ہیں مینجمنٹ کی, اس کے اندر اتنی ان ڈیپتھ ڈیٹیل ڈسکشن آپ کو نہیں ملے گی. اس سینس کے اندر کہ اس میں چونکہ قرآن پاک کے حوالے بھی ہیں, احادیث کے حوالے بھی ہیں, وہ چونکہ پیورلی سائنٹیفک بک ہے, اس میں کیس اسٹڈیز بھی ہوتی ہیں, ان کی اپنی افادیت ہے, ان کو پڑھنے کا اپنا فائدہ ہے. بٹ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ آپ کو سائنٹیفک نالج تو دے دیتی ہیں, مگر آپ کو سائنٹیفک نالج کو قرآن و حدیث سے کنیکٹ کرنے کا فن نہیں سکھاتی. یہ کتاب نہ صرف آپ کو آپ انجوائے کریں گے پڑھتے ہوئے کہ جو آپ پڑھتے آئے ہیں اس کی قرآن پاک میں کیا بنیادیں ہیں, بیسکلی تو مین فوکس قرآن پاک کے اوپر ہے اس کتاب کے اندر, مگر جہاں جہاں ضروری سمجھا ہے مصنف نے وہاں پہ حدیثیں وغیرہ بھی کوٹ کر دی ہیں. تو مجھے تو بہت مزہ آیا پڑھ کے, بلکہ بار بار پڑھتا ہوں. تو یہ اس کا جو کہہ لیجیے سائز اور اس کا جو حجم ہے, یہ آپ ٹریول میں بھی رکھ سکتے ہیں, بیگ میں رکھیں, کافی شاپ میں جائیں, کافی پئیں, ساتھ میں یہ کتاب بھی پڑھیں. اور اس کا ٹائٹل بھی بہت خوبصورت ہے. تو یہ میرا ایک چھوٹا سا ہمبل سا بک ریویو ہے. اس کے لیے پھر میں ایک دفعہ ڈاکٹر حسن محی الدین قادری کو بے حد مبارک دوں گا, اور آپ کی جو ٹیم ہے ڈاکٹر محمد فاروق رانا صاحب. بیسکلی تو ساری کتاب کی جو فارمیٹنگ ہے اور فونٹ سلیکشن بہت شاندار ہے, عربی آیات ہیں, ریفرنسنگ ہے سارا. یہ اس میں ڈاکٹر محمد فاروق رانا صاحب کا بھی بڑا کہہ لیجیے اس کو کیا کہوں, اس میں کنٹریبیوشن بہت زیادہ ہے. یعنی ڈاکٹر حسن محی الدین قادری کے ویژن اور نالج کو پریزنٹیشن کرنے کا جو فن ہے وہ محمد فاروق رانا صاحب نے بڑی اچھی طرح سے نبھایا ہے. تو یہ ایک میرا چھوٹا سا بک ریویو ہے. آئی ہوپ یو لائکڈ اٹ. تو اگلی کتاب آتی ہے ان کی ڈاکٹر حسن محی الدین قادری کی, تو پھر میں انشاءاللہ اس کا بھی بک ریویو کروں گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.